أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيتك إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آج ہم نے سورہ کہف کی آیات 59 سے لے کر 65 تک انشاءاللہ پڑھنی ہے. کفار مکہ کے 3 سوال تھے. 3 سوالوں میں سے یہ دوسرا سوال ہے. پہلا سوال اصحاب کہف کے حوالہ سے تھا. اب دوسرا سوال حضرت خضر علیہ السلام کے حوالہ سے کفار مکہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا. اب اس دوسرے سوال کی طرف ہم آ رہے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اس واقعے کی گزشتہ واقعے کے ساتھ گزشتہ آیات کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کی اس واقعے کی جو گزشتہ واقعے کے ساتھ نسبت یہ اس طرح ہے. ہم نے پیچھے پڑھا گزشتہ آیات کے اندر وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اس آیت کے اندر آیت نمبر 27 کے اندر ہم نے پڑھا کہ جس وقت کفار اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ ان غریب صحابہ کو اٹھا دو, ان کو اٹھاؤ گے تو پھر ہم آپ سے علم حاصل کریں گے ورنہ نہیں بیٹھیں گے. اب ان آیات میں رب العالمین بتانا یہ چاہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے بہت بڑے عالم نبی جو ہوتا ہے دنیا کے اندر سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے جا رہے ہیں. واقعہ کچھ اس طرح ہوا. یہ صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4725 حدیث ہے. صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4725 ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں بنی اسرائیل میں. خطبے کے دوران کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت جی یہ بتائیں لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہوں. تو آپ کا یہ کہنا کہ میں بڑا عالم ہوں رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے پھر آپ پر وحی کی اور فرمایا کہ آپ سے بھی بڑا عالم دنیا میں رہتا ہے. آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں بڑا عالم ہوں, آپ سے بھی ایک بڑا عالم دنیا کے اندر موجود ہے. تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ جو مجھ سے بڑا عالم ہے وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے. تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے. تو آپ نے پوچھا اللہ میں اس بندے کے پاس کیسے جاؤں, وہ بندہ کہاں رہتا ہے, کس جگہ میں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آپ کو 2 مجمع البحرین 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر آپ کو وہ ملیں گے. آپ سفر جاری کرو,
جہاں دیکھو دو دریا مل رہے ہیں تو وہاں وہ آپ کو ملیں گے۔ مجمع البحرین، بحر عربی کے اندر نمکین پانی والے سمندر کو کہا جاتا ہے، تو آپ ان کو وہاں پائیں گے۔ تو یہ دونوں وہاں سے چلے، سفر جاری ہوا اور چلتے چلتے اس جگہ سے بھی آگے کراس کر گئے۔ آگے ہم پڑھیں گے ترجمہ کے اندر۔ بہرکیف وہاں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے، علم حاصل کیا۔ تو اس واقعے کی مناسبت یہی ہے کہ بہت بڑے عالم اللہ کے نبی علم حاصل کرنے کے لیے کسی کے پاس جا رہے ہیں۔ انہوں نے کوئی تکبر نہیں کیا، کوئی فخر نہیں کیا، کوئی غرور نہیں کیا، میں اتنا بڑا نبی ہوں، میرے اندر جو علم ہے، میں سب سے کائنات میں بڑا ہوں۔ اے مکہ کے کافرو، تم کون ہوتے ہو؟ تم صحابہ کو حقیر سمجھ رہے ہو، ڈیمانڈ کر رہے ہو، بڑی شرطیں لگا رہے ہو، تم نے اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھ لیا۔ وقت کا پیغمبر ہے، علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا، اس نے کوئی فخر نہیں محسوس، کوئی تکبر نہیں کیا، کوئی غرور نہیں کیا۔ اللہ کا آرڈر ہے، گئے۔ ہر بندے کو علم حاصل کرنا، یہ جو دینی علم ہے سب پر فرض ہے۔ تو کفار کے اس غرور کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے یہ بھی نسبت بیان کی، قرآن یہ بھی کہتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے جاؤ، کوئی فخر کوئی غرور نہیں ہونا چاہیے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور نبی تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، ان کو خضر خا کے کسرہ کے ساتھ یا خا کے فتح کے خضر دونوں طرح جو ہے یہ نام پڑا گئے ہیں۔ سبز جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک جگہ پر بیٹھے تو وہ نیچے جو جگہ تھی وہ ساری کی ساری نیچے وہ جگہ سبز ہو گئی، تو اس لیے ان کا نام پڑ گیا خضر علیہ السلام۔ یہ صحیح البخاری کے اندر بھی یہ بات آتی ہے، باقی بھی ملتی ہے بات ان کو خضر علیہ السلام اس لیے کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر بیٹھے تو وہ نیچے وہ جو جگہ تھی وہ جگہ جو ہے سبز ہو گئی، اس وجہ سے ان کا نام حضرت خضر علیہ السلام۔ چلو جی، ان کا ترجمہ دیکھو اب۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ لفظی ترجمہ بھی دیکھتے جائیں، ساتھ ساتھ جو ہے محاورہ ترجمہ بھی دیکھتے جائیں تاکہ بات دونوں طرح سمجھ آ جائے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، فتح یہ نوجوان کو کہتے ہیں بمعنی خادم۔ کون تھے یہ؟ یوشع بن نون۔ فتح سے مراد یوشع بن نون حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کے بعد جو ان کے جانشین مقرر ہوئے، یہ وہ ہیں نوجوان سے مراد یوشع بن نون علیہ السلام، یہ بھی وقت بعد میں ان کے جانشین بنے، نبی بنے۔ اچھا جی، آپ نے اپنے نوجوان سے کہا لا ابرح، میں نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں ہٹوں گا یا نہیں رکوں گا، مسلسل میں چلتا رہوں گا اور وہاں جا پہنچوں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نشانی بتائی ہے کہ دو دریا آپس میں ملیں گے، اور اسی جگہ پر آپ کو وہ بہت بڑے عالم حضرت خضر علیہ السلام آپ کو وہاں ملیں گے۔ تو اس لیے حقبہ یہ جمع ہے حقبن کی، جس کا معنی ہے طویل مدت، او امضی حقبہ، یا میں مدتوں چلتا رہوں۔ آخری جملے کا معنی کیا ہے؟ یا میں مدتوں چلتا رہوں۔ تو یہ حقبہ یہ جمع ہے حقبن، جس کا معنی طویل مدت، لمبی مدت سفر کرنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں لمبی مدت چلتا رہوں جب تک میں اس مقام کو نہ پالوں، اس وقت تک میں چلتا رہوں گا۔ تو حقبہ کا لفظی معنی ہے زمانہ، امضیہ کا معنی میں چلتا ہی رہوں گا۔ مجمع کا معنی کیا ہے؟ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ۔ تو آپ لفظی ترجمہ بھی یاد کریں اور ساتھ محاورہ بھی۔
لا ابرح کا معنی میں نہیں ٹلوں گا، نہیں ہٹوں گا، نہیں رکوں گا، مسلسل چلتا رہوں گا. لگی تھے سارے. آگے چلو اگلی آیت. فلما بالغا مجمع بینہما ناسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی. فلما بالغا مجمع کا معنی لکھیں جی تو جب وہ دونوں ان کے آپس میں ملنے کے مقام پر پہنچے. مجمع بینہما تو جب وہ دونوں ان کے آپس میں ملنے کے مقام پر پہنچے، یعنی مجمع کا معنی ہم نے کیا کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ. جب وہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے، ناسیا بھول گئے دونوں، حوتہما اپنی مچھلی، اپنی وہ مچھلی دونوں بھول گئے. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا اس نے اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی صورت میں بنا لیا. فاتخذ اس مچھلی نے اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی صورت میں بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مچھلی بھی ساتھ لے جاؤ. جہاں مچھلی نکل جائے گی تمہارے تھیلے سے تمہیں پتہ نہیں چلے گا، جہاں وہ نکلے گی وہی جگہ ہوگی، وہیں تمہیں وہ پیغمبر وہ حضرت خضر علیہ السلام ملیں گے. ایک تو دو دریا ملنے کی نشانی بتائی، دوسری نشانی یہ بتائی کہ تمہارے تھیلے سے مچھلی نکلے گی، اور جہاں مچھلی نکلے گی وہیں وہ مقام ہوگا. یہ دو علامات بتائیں. تو جب وہ دونوں ان کے آپس میں ملنے کے مقام پر پہنچے تو وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے. فاتخذ سبیلہ تو اس نے اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی صورت میں بنا لیا. فلما جاوزا پس جب وہ آگے گزر گئے، اور نشانے تو پیچھے ہو گئی تھی نا، پوری مچھلی نکل گئی ہے. تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھے تھے آرام کرنے کے لیے، مچھلی اس تھیلے سے زنبیل سے نکلی جا کے دریا میں. آگے چلے گئے. فلما جاوزا پھر جب وہ آگے گزر گئے، قال لفتاہ تو اس نے اپنے جوان سے کہا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون سے کہا. کیا کہا؟ آتنا غداءنا ہمارا دن کا کھانا لا، ہمارا دن کا کھانا لے آؤ، ہم کھانا چاہتے ہیں. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا کہا کہ بے شک ہم نے اپنے اس سفر سے بڑی تھکاوٹ پائی. ناصبہ کا معنی تھکاوٹ. البتہ تحقیق ہم نے لقینا پائی ہے من سفرنا اپنے اس سفر سے ھذا نصبا بڑی تھکاوٹ. قال ارأیت اذ اوینا. اچھا آگے یوشع بن نون کہتے ہیں اس نے کہا ارأیت تو نے دیکھا اذ اوینا الی الصخرۃ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے، جب اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے، تھوڑی سی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھے تھے، چٹان کے پاس ٹیک لگائی. فإنی نسیت الحوت تو اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو مجھے بھلا دیا شیطان نے. اچھا کہتے ہیں کہ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے فإنی نسیت الحوت تو میں مچھلی بھول گیا، میں مچھلی بھول گیا. وما انسانیہ الا الشیطان مجھے نہیں بھلائی مگر شیطان نے. یعنی وہاں ہماری مچھلی رہ گئی، ہم بھول گئے وہاں. ان اذکرا یہ کہ میں اس کا ذکر کروں. میں سو گیا، چٹان کے پاس ٹیک لگئی، وہیں مچھلی نکل گئی، بھول گئے ہم، مجھے یاد بھی نہیں رہی. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا اور اس نے اپنا راستہ دریا میں عجیب طرح سے بنا لیا. قال کذالک ما کنا نبغی اس نے کہا یہی ہے جو ہم تلاش کر رہے تھے. اللہ کے بندے وہی نشانی تھی، جہاں مچھلی نے نکلنا تھا وہیں وہ جگہ ہمارا مقام تھا. ما کنا نبغی جو ہم تلاش کر رہے تھے. فرتد علی آثارہما قصصا وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات کے پیچھا کرتے ہوئے واپس لوٹے. فرتدا وہ دونوں اپنے پاؤں کے قدموں کے نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے واپس لوٹے. اصل مقام تو وہی ہے جہاں ہماری مچھلی نکل گئی، ہم بھول گئے، تو پھر وہ دوبارہ واپس وہاں سے لوٹے. تو فرتدہ کا معنی دونوں واپس لوٹے. آثار کا معنی اپنے پاؤں کے نشانات پر، قصصا پیچھا کرتے ہوئے، قصصا کا معنی پیچھا کرتے ہوئے. فرتدہ وہ دونوں واپس لوٹے علی آثارہما اپنے پاؤں کے نشانوں پر. کہ قصصا کا معنی
پیچھا کرتے ہوئے. فوجدا، تو ان دونوں نے پایا، عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، وآتیناہ رحمتا من عندنا، جسے ہم نے اپنے ہاں سے ایک رحمت عطا کی، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اسے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا.